السلام السلام علیکم علیکم۔ بھائی صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہو آپ؟ وعلیکم جی الحمدللہ۔ حسن اللہ یاری صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں ساؤتھ پنجاب پاکستان لودرا سے ہوں۔ اچھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حکم کریں کہ کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے بھائی صاحب؟ جی اگر میں حال ہی میں کنورٹڈ ہوں، میرے کچھ مسائل ہیں جن پہ ڈاؤٹ ہے مجھے وہ جی جی، خدشات ہیں وہ کلیئر کرنے ہیں۔ آپ کنورٹ جی ہونے اگر کے اس بعد میں آپ کو پہلا جو شکوک آ گئے؟ سوال ہے کنورٹ ہونے کے جی بعد شک آ گئے آپ کو؟ کنورٹ ہونے کے بعد نہیں آپ نہیں شک آ گئے؟ یہ شک نہیں، اگر ایسا نہیں ہے کہ جو کنورٹ ہو جاتا ہے اس میں شک نہیں رہتا، اچھا اچھا، لیکن کچھ ٹھیک ہے۔ چیزیں ہیں جو یعنی کہ مجھے مطمئن نہیں کر رہی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو میرے دل میں کنورٹ کھٹک ہونے رہی ہیں، کے ان میں بعد واضح جو میرے پاس کچھ جی میں نے تو ایسے لوگوں نہیں کو کم کنورٹ دیکھا ہے کہ کنورٹ ہونے کے بعد وہ پھر واپس آ کے شک کریں۔ پہلے شک کرتے ہیں، پھر نہیں آغا یقین آ جاتا ہے تو کنورٹ کرتے ہیں نا، نہیں کنورٹ ہوتے ہیں۔ یا آپ چالاکی کر رہے جی ہیں؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ میری بات سنیں نا، میرے سوال چلیں سن لیں، چلیں، اس بسم کے اللہ بعد جو ہے بسم نا اللہ آپ بسم جو اللہ بسم اللہ۔ جی جی اگر پہلا سوال ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت آئی ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کن تردن الحیات الدنیا ان کنتن، وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس آیات میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ نا نبی علیہ السلام کی جو ہے نا ازواج مطہرات گئی ہیں رسول صلی کے اللہ پاس، علیہ اور وسلم۔ وہاں جا کے انہوں نے کچھ زیب و زینت کا ڈیمانڈ کی ہے۔ جہاں تک میرا یعنی کہ جس چیز کو میں نے اسٹڈی کیا ہے اس میں سیدہ خدیجہ سلام علیہ تو ہو نہیں سکتی ہے، اس یہ کے مدینے علاوہ والی اگر آیت کوئی ہے۔ گئی ہے تو وہ کون سی گئی ہیں؟ جی جی اس کے علاوہ اگر کوئی گئی ہے تو کون سی گئی ہیں؟ پھر وہ یہ اگر آپ واضح کر دیں مجھے۔ دیکھیں یہ میں ایک منٹ میں وہ اس میں جو شیعہ حدیث ہے وہ یہ ہے کہ حفصہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں طلاق جی دے دیں، شیعہ جو حدیث ہے، اگر آپ ہمیں طلاق دے دیں تو ہمیں اچھے رشتے مل جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیت تو یہی ہے کہ ان سے کہہ دیں کہ بھئی اگر آپ دنیا چاہتے ہیں تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، بھئی جاؤ۔ تو اس طرح یہ ان کے مذمت میں صحیح، آتی ہے نا، یہ آیت اس طرح ہے۔ ہاں جی ہاں، یعنی یہ حفصہ، یہ رسول اللہ کی جو بیوی ہے حفصہ، اس کے متعلق آیا تھا یہ آیات؟ ہمارے پاس جو روایت ہے اس میں ایک ہے، اس میں زینب بنت جحش بھی ہے اس میں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جی ہاں، وہ دیکھنا پڑے گا، روایت اس میں کئی ایک ہیں، بہت سارے روایات میں حفصہ ہی جی آتی ہے کہ حفصہ نے کہا تھا کہ ٹھیک اگر آپ ہمیں طلاق دے دیں تو ہمیں اچھے رشتے مل سکتے ہیں۔ جی جی اگر ایک اور سوال ہے کہ ہوں ہمارے ہاں جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ امامت بلند ہے نبوت بلند ہے، ٹھیک ہے؟ امامت اور نبوت ہوں اگر دیکھا جائے تو سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، ہوں ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ یہ کہہ رہے کہ اے میرے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب میری اس دعا کو قبول فرما اور میری اولاد میں سے امام بنا، ہوں جبکہ ابراہیم علیہ السلام خود اولو العزم الانبیاء سے ہیں، تو پھر وہ امامت مانگ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، تو اسی لیے کہ وہ ہمارے یہاں تو دیکھیں یہ نا امام نبی سے بلند ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، جی پھر اللہ کے خلیل بن گئے، پھر آخر عمر میں اللہ نے ان کو جی اولاد عطا کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے جی جب سب امتحانات لے لیے ابراہیم علیہ السلام سے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لے لیے، جو ابراہیم علیہ السلام کے بہت سخت امتحان لیے گئے نا، اس میں سے یہی تھا کہ اپنے بیٹے کو صحرا میں، مکہ میں جہاں ذبح پانی بھی کرو، نہیں، ادھر چھوڑ کے آ جاؤ، پھر اس کو ذبح کرو، پیارے بیٹے کو ذبح کرو، جی اور یہ سب بہت ہی سخت ہے۔ تو جی اس وقت پھر انی جاعلک للناس اماما، بس پھر ان مراتب کے بعد کہتا ہے اب میں آپ کو امام بناؤں گا، تو واضح ہے کہ امامت اس سے بڑا ہے، نبوت سے بڑا ہے، ٹھیک ہے جی نا؟ ٹھیک ہے قال ومن ذریتی، میری جی ذریت کو فرمایا قال کہ لا آپ کی ینال جی ذریت میں جو ظالم ہوں گے، گناہ کار ہوں گے، غیر معصوم ہوں گے، ان کو نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اگر ایک اور سوال ہے کہ مشکل تو نہیں ہو رہی ہے آپ کو؟ نہیں نہیں، جی اگر ایک اور سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو میں آپ کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جی اگر امت ساری جو ہے نا امامت پہ اکٹھی ہو جائے تو اس میں جو ہے وہ گمراہی بھی ختم ہو جاتی ہے اور دنیاوی اور اخروی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگر دنیا کس پہ؟ امامت پہ جی اکٹھے ہو امامت جائے، پہ جی جی تو جی، میرا اس میں سوال یہ ہے کہ ہم سارے جو اثنا عشری ہیں جس میں مختلف ہیں، کچھ جو ہے نا وہ تشہد میں گواہی دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہوں اور ہم سبھی تو مانتے ہیں نا، امام کو مانتے ہیں، اپنا راہبر مانتے ہیں،
اس کے باوجود ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو پا رہے ہیں؟ تو دیکھیں اگر سب لوگ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو پوری انسانیت اتباع کریں ائمہ جی علیہ السلام کی اور مخالفت نہ کریں تو کیا ہوگا کہ دنیا میں گناہ ہی نہیں ہوگا، پھر دنیا پہ تو کوئی کفر ہی نہیں ہوگا، گناہ ہی نہیں ہوگا، اور فقر نہیں ہوگا، غریبی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا۔ اب شیعہ حضرات کیوں؟ شیعہ حضرات میں مختلف فرقے ہیں اور بعض نہیں مانتے اہل بیت علیہ السلام کی باتیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں میرے بھائی کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام کے آغاز اس وقت ہوا ہے کہ 3-4 ہی لوگ مسلمان تھے، پھر بہت سارے لوگ مسلمان بنے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیعود غریبا، بہت جلد اسلام جو ہے دوبارہ غریب بن جائے گا۔ تو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا میں کہ شیعہ بہت ہیں، شیعہ علماء بھی بہت ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اہل بیت علیہ جی السلام کے اتباع کرتے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ نام کے شیعہ بہت ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے کلمات کو واقعاً ابھی مثلا فرض کریں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹی ہے؟ 4 بیٹی یا 1 بیٹی ہے؟ حدیث ایک بھی نہیں ہے کہ ان کی 1 بیٹی ہے، ایک حدیث ایک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ان کی 1 بیٹی ہے، صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے کہ باقیہ جو بنات ہیں وہ ان کے اولاد نہیں ہیں۔ احادیث کئی ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، اور شیعہ علماء ہمیشہ سے اسی بات کے قائل رہے، لیکن ابھی فی الحال لوگوں کی جہالت کی وجہ سے ان کو 1000 مرتبہ سمجھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، وہ آگے سے کہیں گے کہ نہیں سورۃ الکوثر، بھائی سورہ کوثر، اتنی جی احادیث ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ کوثر سے مراد نہر مراد ہے، جو جنت میں جو حوض ہے اور قیامت میں جو حوض ہے وہ مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث کوئی بھی نہیں ہے کہ اس سے مراد اولاد ہے یا اس سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، لیکن وہ مخالفت کریں گے نا، لوگ مخالفت کریں گے، نہیں مانیں گے۔ اگر لوگ مانیں، اگر سب لوگ شیعہ لوگ، ابھی بھی شیعہ لوگ جو شیعہ کہلاتے ہیں نا، سب لوگ اپنے تعصبات کو چھوڑ دیں، اپنے بدعات کو چھوڑ دیں، صرف اہل بیت علیہ السلام کی مانیں، تو اختلافات ختم ہو جائیں گے اب بھی۔ اور اگر سب دنیا والے کافر مسلمان جتنے ہیں سب اہل بیت علیہ السلام کو مانے تو پھر دنیا تو جنت بن جائے گی، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ صحیح۔ ایک اور اور سوال آ ایک گئی وجہ ہے میں کہ آپ کو بتاؤں، بعض شیعوں میں جو اختلافات ہیں نا، اس کی جی ایک اور وجہ بھی ہے جی کہ اہل بیت علیہ جی السلام نے کہ احادیث ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں پسند ہے کہ ہمارے شیعوں میں اختلاف ہو، اور ہم اپنے شیعوں میں اختلاف ڈالتے ہیں، اور صحیح یہ تقیہ کی وجہ سے، کیونکہ اس زمانے میں شیعہ جو تھے بہت ہی قلیل تعداد میں تھے، اور اہل بیت علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ صحیح شیعہ جو ہے ایک بہت ہی آرگنائزڈ کلٹ سمجھتے ہیں نا، جیسے مثلا آغا خانی جی لوگ جی ہیں، آغا خانی لوگ کتنے منظم ہیں جی آپ کو پتہ ہے؟ یا بوہرے جو لوگ ہیں نا کتنے منظم بالکل، ہیں؟ ہمارے سے تو زیادہ منظم ہے وہ۔ ہاں ان کا وہ بالکل ایک پولیٹیکل پارٹی، بالکل وہ کیا ہوتا ہے، بالکل ایک پولیٹیکل پارٹی، کیا بالکل ایک سیکریٹ جو سوسائٹی ہوتا ہے نا اس کی طرف چلتے جی ہیں، جیسے مثلا کوئی ایک ادارے ہوتا ہے نا، جاسوسی والے ادارے، اس کی طرح ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ جی جی بالکل تو اہل بیت علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ شیعہ اس طرح سے لوگوں کو نظر آئیں، کیونکہ پھر اس سے حکومتوں کو خوف ہوتا ہے، پھر حکومتیں شیعوں پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ لیکن اگر شیعہ ایک دوسرے سے مخالفت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو لعن کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بدعتی کہتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی دیکھو ان کے تو آپس میں اختلافات ہیں، یہ تو ان سے ہمیں کیا ڈر، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر شیعہ یہ کریں، شیعہ بالکل منظم نظر آئیں کہ یہ تو بالکل ہے ایک ساتھ ہے، تو یہ شیعوں کی اپنی بقا کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام مختلف لوگوں کو مختلف احادیث بتاتے تھے۔ صحیح ہے کوئی کسی کو بتاتے تھے کہ تم وضو اس طرح لے لو، دوسرے کو دوسرے طریقے سے لے لو، تو وہ لوگ جب جاتے تھے اپنے شہروں میں تو آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کو لعنت کرتے تھے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس سے شیعوں پہ حکومت کی اور لوگوں کی جو تعصب ہے ختم ہو جاتا تھا، لوگ دباؤ نہیں ڈالتے تھے اور شیعوں کی جان بچ جاتی تھی۔ تو جو اختلافات احادیث کی وجہ سے ہیں، نا وہ تو معفون عنہ ہے، وہ کوئی اس حدیث کو پکڑتا ہے، کوئی اس حدیث کو پکڑتا ہے، وہ سب صحیح ہے، وہ سب جہاں تک اہل بیت علیہ السلام، اگر میرا عقیدہ میرا عمل اہل بیت علیہ السلام کے ایک حدیث کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، میں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کر رہا ہوں، تو وہ اس طرح کا اختلاف وہ صحیح ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام نے چاہا ہے کہ اس طرح کا اختلاف شیعوں میں ہو۔ لیکن ابھی جو ہمارے ہاں جو اختلافات اس وجہ سے نہیں ہیں، ابھی جو شیعوں میں اختلافات ہیں نا، اس لیے نہیں ہے کہ احادیث کچھ لوگ کچھ احادیث کو لے رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ احادیث کو لے رہے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس جو اختلافات ہیں کہ لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کو چھوڑ دیا ہے، اپنے نظریات، اپنے تعصبات، اپنے بدعات، اپنے کفری نظریات بھی کیسے بہت دفعہ ہوتا ہے کہ نظریہ کفریہ ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، ان کو
اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی جگہ ان کو پکڑ لے کر رکھا اور ان کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے، چاہے وہ علماء ہوں چاہے ذاکرین ہوں. یہ بہت زیادہ ہے. اوکے جی بسم اللہ. جی اگر ایک اور سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، جہالت کی عمر میں گناہ کرتا ہے، یعنی لا علمی کے دور میں گناہ کرتا ہے، جی تو پھر وہ اپنے گناہ پر ماتم کرنا یہ ٹھیک ہے کیا؟ اس سے گناہ کا کفارہ ہو سکتا ہے ماتم سے، یا مطلب یہ کسی چھڑی سے یا چابک سے اس طرح کا جو ہے؟ دیکھیں آپ جب آپ حج بھی جائے نا، گناہ کا کفارہ. آپ رمضان کے روزے جی جو بھی نیک عمل کرتا ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر سکتا ہے. لیکن اللہ انما یتقبل اللہ من المتقین، عمل کے قبولی کی شرط کیا ہے؟ تقوی ہے. اللہ صرف تقوی والوں سے قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ایک شخص گناہ جی کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ میں گناہ کرتا رہوں گا اور گناہ سے توبہ نہیں کرتا، لیکن میں اس کی جگہ میں عزاداری کروں گا، تو یہ شخص منحرف ہے، ٹھیک ہے نا. یہ شخص جہالت میں مبتلا ہے. یہ شخص ہو سکتا ہے اس کی عزاداری قبول نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ نے تو کہہ دیا بالکل. کہ اللہ صرف تقوی والوں سے قبول. آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، آپ اللہ کا مذاق، دین کا مذاق بنا رکھا ہے. بھئی میں نماز نہیں پڑھتا، میں اس کی جگہ عزاداری کروں گا. میں جو ہے جھوٹ بولوں گا، لوگوں کا مال کھاؤں گا، یا لواط یا شراب مرتکب ہوں گا، پھر میں عزاداری. یہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ لعنتی ہے. اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ اللہ پہ جری ہے، اللہ پہ یعنی جرأت ہے اس کو. وہ بہت ہی یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آ کے کھڑا ہو گیا اپنی جہالت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اس طرح آدمی. صحیح. جی جی اگر ایک اور سوال یہ ہے کہ امام اور فرشتہ فرشتہ بھی خدا کی نوری مخلوق ہیں، اور امام میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ انا والی و من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. تو اگر جب یہ دونوں نور سے ہیں تو ان میں پھر بلند کون ہے؟ یعنی امام تو نبیوں سے بھی بلند ہے، فرشتہ جو ہے نا وہ تو نبیوں کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے. جو ہے اس میں کیا فرق ہے؟ تو اس ہمیں کیسے پتہ نہیں چلے گا کہ دونوں نور سے تو ہیں؟ روایات میں بہت ہے کہ جی جبرائیل علیہ السلام ہمارے خادم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے تھے وہ، اور ملائکہ مقربین سے وہ افضل ہیں. تو یہ احادیث میں اس کی بہت ہے. دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام ملائکہ سے افضل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ سے افضل ہیں. جتنے مقرب ملک ہیں ان سے افضل ہیں، اہل بیت علیہ السلام ان سے افضل ہیں. اور بعض احادیث میں ہے کہ شیعہ بھی جو ہے ملائکہ سے افضل ہیں. جی جی ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا حفظ کر لیتا ہے یا قاری قرآن ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں جو ہے نا جب ہم پڑھتے تھے نا مدرسوں میں دیوبند کے پاس پڑھا تھا، پھر الحمدللہ وہاں سے تبدیل ہو گیا، شکر ہے مولا کا لاکھ لاکھ احسان ہے. تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ قرآن اگر بھول گئے تو تم جہنم میں جو ہے وہ اندھے اٹھائے جاؤ گے. یعنی قرآن کی آیات جو ہے وہ انسان کو بھول جاتی ہے جو ہے نا، تو تم اندھے اٹھائے جاؤ گے. تو اس سے متعلق کیا قرآن کی تعلیمات ہیں یا قرآن کے یہ جملے ہیں؟ اس سے کیا آپ کا دیکھیں وہ جو کہتے ہیں اندھے پیدا ہو جاؤ گے، اس کا مجھے نہیں معلوم. جو شیعہ مذہب میں ہے کہ قیامت کے دن اقرا ورقہ، حدیث میں ہے کہ قرآن جی پڑھتے جاؤ اور تیرا درجہ بلند ہوتا جائے گا. جتنا انسان قرأت کرے گا اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا. تو اب میں نے جو شخص حفظ کرتا ہے، یعنی وہ قیامت کے دن جو جی حفظ کرے گا حفظ سے پڑھے گا، یا اس کو پڑھنے کی اجازت ہوگی کہ مصحف سے دیکھ کر پڑھے، اللہ ہی جانتا ہے. ابھی تک میں نے، ہو سکتا ہے ایسی کوئی دلیل ہو کہ قرآن کو حفظ کرنے کے بعد اس کو بھول جانے کی اجازت نہ ہو، ایسی کوئی دلیل ہو، لیکن مجھے نظر نہیں آیا شیعہ احادیث میں اس طرح کی. وہ مخالفین کے پاس ہوگا، لیکن ہمارے ہاں میں نے ابھی تک نہیں جی دیکھا کہ اگر کوئی شخص قرآن بھول جاتا ہے تو کیا یہ مثلا اس نے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، یہ حرام ہے. کیونکہ بعض مجتہدین نے فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص قرآن حفظ کرتا ہے تو اس پہ واجب ہے کہ اس کو وہ دہرائے. یاد اس کو یاد رکھے، اس پہ حرام ہے کہ اس کو بھول جائے. لیکن ابھی میں نے اس مسئلے پہ ریسرچ نہیں کیا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی حدیث ہے یا مسئلہ اسی یا صرف اسی سے ہے. اقرا وقرا سے وہ لیتے ہیں، اقرا ورقہ، جی اسی سے وہ استنباط کرتے ہیں. کیونکہ اقرا ورقہ میں یہ نہیں ہے یہ بات کہ اگر کوئی بھول جائے، بلکہ احادیث میں ہے کہ بس میں وہ حدیث نہیں پڑھتا کیونکہ ابھی اس کا مناسب نہیں ہے. بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر. لیکن میں یہاں پر آپ ایک کلیئر کر دینا بات کو. ٹھیک ہے اقرا ورقہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ پڑھتے جاؤ اور بلند ہوتے جاؤ، یعنی اپنے منازل طے کرتے جاؤ،
لیکن یہاں سے ایک مراد تو یہ بھی تو لی جا سکتی ہے نا کہ اگر کوئی قرآن کی تعلیمات میں جس طرح خدا نے کہا کہ جو ہے نا اپنے احکامات الہیہ جو حقوق العباد ہیں یا حقوق اللہ ہیں ان کو سر انجام دو، قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں نا، اگر کوئی شخص یہ قرآن کی آیت پڑھنے کے باوجود اس کی جو ہے نا وہ مخالفت کرتا ہے، کیا اس سے یہ جو بات ہے کہ تم جو ہے نا قرآن کو اگر ختم کرتے ہو تو تمہارا جو ہے نا فلاں فلاں سزا ہوگی، تو اس سے کیا مراد وہ نہیں لی جا سکتی کہ تم قرآن کی حقیقی تعلیمات کو اگر بلا دو گے تو تم یہ نقصان اٹھاؤ گے؟ ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں، ایک منٹ کتاب میں لے کے آتا ہوں نا، تم انتظار کرو۔ یہ دیکھو یہ ہاں یہ ایک باب ہے بھائی، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، میں بھول جی جاتا حدیث کو دیکھیں، جی جی الاصول ٹھیک من ہے الکافی جلد نمبر 2 ہے، اس میں ہے من حفظ القرآن ثم نسیہ، جو قرآن کو حفظ کرتا ہے پھر اس کو بھول جاتا ہے۔ تو اس میں کئی ایک روایات ہیں۔ قلت یعقوب الاحمر کہتا ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی جعلت فداک انی کنت قرأت القرآن فلت منی، میں نے قرآن حفظ کیا ہے اور لیکن وہ اب مجھ سے بھول گیا، اب مجھ سے چھوٹ گیا۔ فادع اللہ عز وجل ان يعلمنی، تو اللہ سے آپ دعا کریں کہ وہ مجھے دوبارہ اللہ مجھے اس کا علم دے دے۔ قال فكأنه فزع لذلك، راوی کہتا ہے کہ ایسا ہوا کہ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام میرے بات سے دہشت زدہ ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے، بہت ہی ان کو برا لگا میری بات۔ فقال علمك اللہ هو وإيانا جميعا، امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کو اور ہم سب کو علم قرآن عطا کرے۔ ونحن نحو من 10، اور ہم وہاں پہ ہم 10 لوگ تھے۔ قال السورة تكون مع الرجل قد قرأها ثم تركها فتأتيه يوم القيامة في أحسن سورة، ایک شخص اور اس نے قرآن کو، اس قرآن ایک سورہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس نے قرآن، ظاہر یہی ہے کہ اس نے سورہ کو حفظ کیا ہوتا ہے، پھر وہ اس کو ترک کرتا ہے اس سورہ کو، تو وہ سورہ روز قیامت آ جاتا ہے بہترین شکل میں، خوبصورت شکل میں وہ آ جاتا ہے روز قیامت۔ وتسلم علیہ فیقول، اور اس شخص پہ سلام دیتا ہے، فیقول من انت فتقول انا سورة کذا وکذا، تو وہ قرآنی صورت جو انسان کی شکل میں آیا ہے تو وہ کہتا ہے میں فلان فلان سورہ ہوں، میں وہ فلان فلان سورہ ہوں۔ فلو انك تمسكت بي واخذت بي لانزلتك هذه الدرجه فعليكم بالقرآن، تو وہ کہتا ہے کہ میں فلان سورہ ہوں، اگر تو مجھ سے تمسک کرتا اور مجھ پہ عمل کرتا، میں فلان درجے پہ تجھے لے کے جاتا۔ فعلیکم بالقرآن، پس تم پر واجب ہے کہ قرآن سیکھو۔ ان من الناس من یقرأ القرآن لیقال فلان قارئ، منہم من یقرأ القرآن لیطلب به الدنیا، بعض لوگ قرآن اس لیے سیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا قاری ہے، نستجیر باللہ، اچھا۔ بعض لوگ قرآن اس لیے سیکھتے ہیں کہ اس سے ان کو دنیا ملتی ہے، جاب وغیرہ ملتا ہے، یا لوگ تحفے دیں گے۔ ولا خیر فی ذالک، اس میں کوئی خیر نہیں۔ ومنہم من یقرأ القرآن لینتفع به فی صلاتہ ولیلہ ونہارہ، اور جو لوگ اس لیے قرآن سیکھتے ہیں کہ وہ قرآن سے نفع حاصل کریں، ان کو ثواب مل جائے اپنی نمازوں میں، دن رات میں۔ اچھا یہ ہے۔ اچھا پھر یہ میں نے کہا تھا کہ مجھے ابھی نہیں ملی ہے، دیکھیں انسان، میں نے یہ دیکھا تھا پہلے، جی بالکل یہ ابھی میں بالکل بھول گیا تھا کہ جی یہ ایسی روایات ہیں، کیونکہ میں نے اس کو بہت عرصے پہلے دیکھا۔ من نسی سورۃ من القرآن مثلت له فی سورۃ حسنۃ ودرجۃ رفیعۃ فی الجنہ فاذا رآها، جو انسان قرآن کی کسی سورے کو بھول جاتا ہے تو وہ سورت، وہ قرآن کی جو سورہ ہے وہ بہترین شکل میں جنت میں آ جاتا ہے اس شخص کے پاس۔ جب اس کو دیکھتا ہے کہتا ہے ما انت ما احسنک لیتک لی، جب مومن اس کو جنت میں دیکھتا ہے کہتا ہے کہ اوہ تم کتنے خوبصورت ہو، کاش تم میری ملکیت ہوتا، کاش تم میرا ہوتا۔ اما تعرفنی فیقول اما تعرفنی، وہ سورہ جواب دیتا کہ تو مجھے نہیں پہچانا، انا سورۃ کذا و کذا، میں فلان فلان سورہ ہوں، ولو لم تنسنی رفعتک الی ھذا، اگر تو مجھے بھول نہ جاتا تو میں تیرا درجہ اتنا بلند کر لیتا۔ تو ان روایات سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو شخص قرآن کو بھول جاتا ہے تو وہ خسارے میں ہوتا ہے، اس کا خسارہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اور بھی روایات ہیں اس باب میں، مزید بھی روایات۔ جی اچھا، اگر اب جو ہے اینڈ میں یہ کرتا جاؤں گا کہ حال ہی میں نا، کیونکہ یہاں پر تو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے پاکستان میں، آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میں کوشش میں ہوں کہ کدھر باہر جو ہے نا اپنی اسٹڈی کے لیے جاؤں، تو مشورہ دیں کس طرف جانا چاہیے، عراق جانا چاہیے، ایران جانا چاہیے، کسی اور کا؟ نہیں
ادھر آپ کو صحیح تعلیم تو نہیں ملے گا عراق ایران میں یا کسی بھی جگہ. اگر ادھر جائیں نا تو آپ جی یاد رکھیں کہ جو آپ جی اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو سیکھیں گے صحیح طرح سے، علماء بھی اہل بیت علیہ جی السلام کی احادیث کو ایسے تعویل کر کے آپ کو سکھائیں گے نا، وہ کیونکہ ان کو خود حدیث نہیں آتی. لیکن جو آپ صحیح حدیث جی سیکھیں گے دین وہی ہے. دین صرف کیا جی ہے؟ دین صرف اہل بیت علیہ السلام کی باتیں، قرآن مجید ہے. اس کے علاوہ علماء کی جو باتیں وہ کیا سکھاتے ہیں آپ کو حوزے میں؟ آپ ایران عراق جائیں گے وہاں پہ علماء کی باتیں سکھائیں گے آپ کو، کہ وہ فتوے سکھائیں گے آپ کو، علماء کے نظریات سکھائیں گے. وہ زندگی اسی میں گزر جاتی ہے، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال اسی میں گزر جاتی ہے کہ ان کے نظریات، ان کے فتوے، ان کی باتوں کو سیکھیں. تو یہ سب ضیاء وقت ہے، ضیاء عمر، یہ سب گمراہی ہے، یہ سب سیاہی ہے، یہ سب تاریکی ہے، ظلمات ہے. لیکن اگر آپ وہاں پہ جائیں تو اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں، وہ کوئی ادھر بہت کم لوگ ہیں لوگ جو اس طرح کی باتیں سیکھتے ہیں لیکن کم ہیں. ان گروہوں میں اگر آپ شامل ہو جائیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں سیکھیں، مذہب حقہ کو سیکھیں، تو پھر وہ تو اللہ کا نور ہے، دین وہی ہے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وہ یہی ہے. جی ہاں، کہ انسان جائے اور اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کو سیکھے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں حوزے میں، لیکن یہ نہیں ہے. جی لیکن جو لوگ حوزے میں ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں اگر وہ بہت محنت کریں. ایران میں تو بہت مشکل ہے، عراق میں کچھ وہاں پہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے، وہ بھی مجھے بعید ہے، کیونکہ جو نجف کے علماء ہیں وہ گمراہی میں قوم کے علماء کے ہی بھائی ہیں. جی ہاں، تھینک یو اور سر، اللہ سیریا آپ کو میں عزت دے. سیریا بھائی اوکے چھوٹا قوم ہے وہ، اور کیا ہے. جی ہاں، اللہ آپ کو جزائے خیر، ٹھیک ہے کہ اللہ آپ کو اللہ عزت دے. حافظ. تھینک یو. لیکن آپ انسان جہاں بھی ہو نا، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے علم دو، مجھے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کا علم دو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا لیتا ہے، چاہے وہ نجف میں ہو، چاہے قم میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو. اوکے میرے بھائی.